چین پر ٹیرف عائد کرنے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان نے نہ صرف امریکہ کی سٹاک مارکیٹ بلکہ پوری دنیا کی فائنینشیل مارکیٹس ہلا کر رکھ دی ہے۔ ٹرمپ نے چین کے خلاف نئے 100% ٹیرفز یا امپورٹ ٹیکسز لگانے کی دھمکی دی، اور یہ اعلان ایسے وقت پر آیا ہے جب چین نے اپنی ریئر ارتھ منرلز ان کو ریفائنڈ فارم میں برآمد کرنے پر سخت پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ ریئر ارتھ منرلز پر کنٹرول کا مطلب ہے کہ دنیا کی سب سے اہم ٹیکنالوجی کی سپلائی چین خطرے میں پڑ گئی ہے، اور امریکہ اس سے بری طرح متاثر ہونے جا رہا ہے۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم بہت بڑے مالیاتی یعنی فائنینشیل مارکیٹ کے ایک بہت بڑے دھچکے پر بات کریں گے، جو کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تجزیہ سننے سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور اگر تجزیہ پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر فیڈ بیک دینا چاہے تو کامنٹ میں آ کر آپ ضرور ہمیں دیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ تو چین پر ٹیرف عائد کرنے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان نے نہ صرف امریکہ کی سٹاک مارکیٹ بلکہ پوری دنیا کی فائنینشیل مارکیٹس اور کرپٹو کرنسی کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ٹرمپ نے چین کے خلاف نئے 100% ٹیرفز یا امپورٹ ٹیکسز لگانے کی دھمکی دی، اور یہ اعلان ایسے وقت پر آیا ہے جب چین نے اپنی ریئر ارتھ منرلز یعنی جو قیمتی معدنیات ہیں ان کو ریفائنڈ فارم میں برآمد کرنے پر سخت پابندی عائد کی ہوئی ہیں۔ یہ قیمتی معدنیات، یہ ریئر ارتھ منرلز وہ بنیادی مواد ہیں جن سے سیمی کنڈکٹر چپس، الیکٹرک وہیکلز اور ڈیفنس انڈسٹریز میں بہت ساری چیزوں کی پروڈکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یعنی ان پر کنٹرول کا مطلب ہے کہ دنیا کی سب سے اہم ٹیکنالوجی کی سپلائی چین خطرے میں پڑ گئی ہے، اور امریکہ اس سے بری طرح متاثر ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کے فوراً بعد امریکی سٹاک مارکیٹ میں بھونچال آ گیا۔ سرمایہ کاروں نے بڑے بڑے پیمانے پر اپنے شیئرز بیچنا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کا جو اہم ایک اشاریہ ہے، اسٹینڈرڈ اینڈ پور 500 یعنی 500 کے قریب جو بہترین کمپنیز ہیں، جو اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے ایک اپنے اشاریے کے طور پہ ایک انڈیکیشن کے طور پہ اپنے انڈیکس کا حصہ بنائی بھی ہیں، ان کا انڈیکس تقریباً 2.7% نیچے گر گیا۔ نیسڈیک جو کہ ٹیک کمپنیوں کا مرکز ہے، اس کا انڈیکس 3.6% یعنی گرا ہے، اور ڈو جونز تقریباً اس میں 1.9% کی کمی آئی ہے۔ تو فائنینشیل مارکیٹ میں یہ گراوٹ اتنی بڑی تھی کہ اندازاً کہا جا رہا ہے کہ 1.6 ٹریلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کی قیمت ایک ہی دن میں ختم ہو گئی، یعنی صفایا ہو گیا۔ گویا یہ کاغذی نقصان ہے، مگر اس نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو سخت دھچکا پہنچایا ہے، اور صرف امریکہ اور چین کے درمیان اس تجارتی رکاوٹوں یا کشیدگی کی وجہ سے اور جو ٹیرف کے خدشات جو پیدا ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے گلوبل فائنینشیل مارکیٹ کو ایک زبردست کرپٹو کرنسی کے کریش نے بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ واقعہ کرپٹو مارکیٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا لیکویڈیشن ایونٹ ثابت ہوا ہے، جس میں تقریباً 10 ارب ڈالرز چند گھنٹوں میں غائب ہو گئے ہیں، صفایا ہو گیا ان کا۔ تاہم بعض رپورٹس کے مطابق یہ نقصان 30 سے 40 ارب ڈالر تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ کریش کے عروج پر بٹ کوائنز کی قیمت چند سیکنڈز میں ہزاروں ڈالر اوپر نیچے ہوتی رہی، جو اس مارکیٹ کی غیر معمولی بے یقینی یعنی انپریڈکٹیبلٹی اور ڈیلیکیسی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی بہت یہ نازک حالت ہے۔ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خطرات صرف ایک دن کے نقصان تک محدود نہیں۔ مارکیٹ کا کہنا ہے کہ ان کی تجارتی جنگ کی پالیسی نہ صرف چین کے ساتھ تعلقات بگاڑ رہی ہے بلکہ خود امریکی معیشت کے لیے بھی زہر قاتل ثابت ہو رہی ہے۔ جو وہ ٹیرس دوسروں پہ لگا رہے، جو دھمکیاں دوسروں کو دے رہے ہیں، اس کا فال بیک ایفیکٹ جو ہے وہ ان کے امریکہ کی اپنی کرنسی پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح اگر آپ کوئی بندوق چلاتے ہیں، رائفل چلاتے ہیں، تو گولی بندوق سے سیدھا جا کے دوسرے کو لگتی ہے، لیکن اس کے کندھے پر جو جھٹکا لگتا ہے یہاں پہ، اس سے جو گولی چلانے والا تو خود بھی متاثر ہوتا ہے، اور یہاں پر صرف جھٹکا ہی نہیں لگ رہا، سمجھے کہ گولی ریباؤنڈ ہو کے بھی آ رہی ہے۔ تو بار بار درآمدی ٹیکسوں یعنی ٹیرفز اور دھمکیوں کے اعلان سے امریکی صنعتیں بہت زیادہ غیر یقینی کا شکار ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کمپنیاں نہیں جانتی کہ کل ان کی لاگت یا کاسٹ آف پروڈکشن کہاں تک جائے گی، اور ٹیرف کس چیز پر لگ جائے گا اور کس پر نہیں لگے گا، کس ملک پر لگے گا، کس پروڈکٹ پر لگے گا، کس آئٹم پر لگے گا۔ اور عالمی سرمایہ کار سوچنے لگے ہیں کہ امریکہ اب پالیسی کے لحاظ سے قابل اعتماد ملک نہیں رہا، کریڈیبلٹی ختم ہو رہی ہے۔
اور سرمایہ جو ہے وہ بے یقینی کی صورت میں اور انپریڈکٹیبلٹی یا کریڈیبلٹی کی کمی کی وجہ سے اس ملک سے اس معیشت سے فرار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹرمپ کی پالیسی نے دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ کاروں کو بھی حیران کر دیا ہے۔ امریکہ کے معروف فائنینشیل چینل بلومبرگ اور رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بڑی بڑی سرمایہ کار کمپنیاں اب امریکہ سے سرمایہ نکال کر یورپ اور ایشیا کی منڈیوں کی طرف، ان مارکیٹس کی طرف منتقل کر رہی ہیں۔ اس غیر یقینی فضا نے ڈالر کی جو ویلیو ہے، قدر، اس پر بھی بہت منفی اثر ڈالا ہے۔ ڈالر اس سال تقریباً 10% کمزور ہوا ہے، جو گزشتہ 50 سال میں سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ ڈالر کی قدر میں یہ کمی خود امریکہ کے لیے دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو امریکی مصنوعات دنیا کے لیے سستی ہو جاتی ہیں، جن سے ایکسپورٹس بڑھتی ہے، لیکن دوسری طرف امپورٹس یعنی درآمدات مہنگی ہو جاتی ہیں، جیسے تیل، گاڑیاں، الیکٹرانک اور دوسری چیزیں جو چین یا کسی بھی ملک سے یا انڈیا سے کہیں سے بھی جو آ رہی ہیں۔ تو اس سے ایک انفلیشن یعنی مہنگائی بڑھتی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ عام امریکی جو ہے شہری، اس پر مہنگائی کا بوجھ پڑتا ہے، تو وہاں بھی وہ ان پاپولر ہو رہے ہیں۔ ویسے ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کی تجارتی پالیسیاں امریکہ کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس جاری ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی یہ پالیسیاں نہ صرف عالمی سپلائی چین کو نقصان پہنچا رہی ہیں، بلکہ امریکی کمپنیوں کے منافع پر بھی کاری ضرب لگا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان ٹیکنالوجی کمپنیوں کو ہو رہا ہے، ٹیک کمپنیز کو۔ ایپل، انویڈیا، ٹیسلا اور مائکروسافٹ جیسے جو بڑے بڑے نام ہیں، جو پچھلے ایک سال سے فائنینشیل مارکیٹ کو اوپر لے جا رہے تھے، ان کی گروتھ اتنی بڑھ رہی تھی، پروفٹ اتنا بڑھ رہا تھا، آج سب کے سب ریسیشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایپل کے شیئرز کی قیمت میں تقریباً 4%، اور انویڈیا میں کے شیئرز کی قیمت میں 6%، اور ٹیسلا کے شیئرز کی قیمت میں 5% کی کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ کمپنیاں چینی پرزوں یعنی جو وہاں سے پارٹس آ رہے ہیں اور سیمی کنڈکٹرز پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ جب چین نے ریئر ارتھ منرلز کی برآمد پر پابندی لگائی تو سرمایہ کاروں نے کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ ان کی کمپنیوں کی پروڈکشن بری طرح متاثر ہوگی، اور اس خدشے نے مارکیٹ کو نیچے دھکیل دیا۔ اب امریکہ بظاہر بڑی تگ و دو دکھا رہا ہے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ، کہ وہ ادھر ادھر سے کہیں سے ریئر ارتھ منرل حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس پہ پاکستان بھی امیدوار بنا بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو نظام ہے وہ ریئر ارتھ منرل صرف نکالنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو نکال کے پروسیس کر کے اس قابل بنانا کہ یہ انڈسٹری میں یوز ہو سکے، اور یہ صلاحیت 80% کے قریب صرف چین کے پاس ہے۔ اور اگر اس کا متبادل امریکہ نے بنانے کی بھی کوشش کی تو کہتے ہیں کہ کم از کم 5 سال ورنہ 10 سال مزید لگیں گے۔ تو لہٰذا اس وقت مالیاتی منڈی یا فائنینشیل مارکیٹ کا جو ٹرمپ کارڈ ہے، یہ ویٹو پاور جو ہے وہ چین کے پاس ہے۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ بحران کی 4 بڑی وجوہات۔ پہلی وجہ سیاسی کشمکش، یعنی ٹرمپ کے درآمدی ٹیکس اور چین کی جوابی کارروائیاں۔ دوسری وجہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کی اوور ویلیوڈ پرائسز، یا ضرورت سے زیادہ قیمتیں جو پہلے ہی خطرناک حد تک بلند تھی، یعنی اس کو کریکشن تو ہونی ہی تھی، کچھ کم ہونا تھا، لیکن اس بحران کی وجہ سے جو کہ ٹیرفز اور چین کے ریئر ارتھ منرلز کی برآمد پر جو پابندیاں سخت ہو گئی ہیں، ان کی وجہ سے یہ جو ایک سمجھے کہ جو حالات ہیں اس وقت امریکہ کی میں سرمایہ کاری کے اور ان کی وہاں کی جو بڑی مالیاتی منڈی ہے یا فائنینشیل مارکیٹ جو ہے، وہ خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے۔ اور تیسری وجہ ٹرمپ کی پالیسی کی انپریڈکٹیبلٹی، یعنی غیر یقینی صورتحال، جس سے سرمایہ کار کمپنیوں کو کے اعتماد کو ہلا کر رکھ دیا ہوا ہے۔ اور چوتھی وجہ ٹیکنیکل سیل آف، یعنی جب ایک مخصوص سطح پر مارکیٹ گرنے لگتی ہے تو جو الگوریدمز کمپنی کے لگے ہوئے ہیں وہ خود کار نظام یعنی آٹومیٹک سسٹم کے تحت مزید شیئر جو ہے اس کمپنی کے فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ اس کا جو لاس ہو رہا ہے وہ اس سے بچ جائیں، اور اس سے جو گراوٹ ہے یا بیرش جو ٹرینڈ ہے مارکیٹ میں وہ اور تیز اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تب بات کرتے ہیں کمزور ڈالر کے عالمی اثرات کی۔ صرف امریکہ ہی میں نقصان نہیں ہوگا کمزور ڈالر کا، بلکہ ڈالر کی قدر گرنے سے امریکی برآمدات تو سستی ہو جاتی ہیں، مگر دنیا کی دیگر معیشتوں پر اس کے مکسڈ اثرات پڑتے ہیں۔ تیل اور معدنیات برآمد کرنے والے ممالک جیسے سعودی عرب، برازیل اور آسٹریلیا فائدے میں رہیں گے، روس بھی، کیونکہ ان کی آمدنی بڑھ جائے گی۔ مگر ایسے ممالک جن پر ڈالر میں قرض زیادہ ہے، جیسے ترکی یا مصر،
ان کے لیے حالات مشکل ہو سکتے ہیں، اور پاکستان جیسی معیشتوں کے لیے حالات تو اور بھی بدلے ہو جائیں گے۔ دنیا کی بڑی بڑی سٹاک مارکیٹیں جیسے لندن کی ہے، ٹوکیو کی ہے اور ہانگ کانگ کی ہے، ان میں بھی امریکی فائنینشیل مارکیٹ کے ساتھ یہ جو وہاں پہ گراوٹ آ رہی، یہ بھی نیچے آئیں گی، آ رہی ہیں۔ بلکہ ٹیکنالوجی سپلائی چین کے متاثر ہونے سے ایشیائی مارکیٹ سب سے زیادہ دباؤ میں ہے۔ اس پس منظر میں اب دو رستے نظر آتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اگر ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کشیدگی کم کر دیں اور بات چیت کا راستہ اختیار کریں تو مارکیٹ سنبھل سکتی ہے، شاید جلد سنبھل جائے۔ لیکن اگر دونوں کے درمیان معاملات بگڑتے ہیں تو یہ بحران لمبا ہو سکتا ہے اور عالمی معیشت یعنی گلوبل اکانومی ایک اور ریسیشن کے دہانے پر کھڑی نظر آئے گی۔ بہرحال ایک بات واضح ہے، ٹرمپ کی غیر متوقع اور جارحانہ تجارتی پالیسی امریکہ کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ یہ پالیسیاں امریکی انڈسٹریز کو ایک غیر یقینی میں مبتلا کر رہی ہیں، عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے متزلزل کر رہی ہیں اور ڈالر کی ساکھ کو کمزور کر رہی ہیں۔ 1.65 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہے اور یہ شاید اس سے زیادہ ہو۔ یہ صرف ایک دن کی خبر نہیں ہے، یہ ایک بڑے اقتصادی خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ اور بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ ایک صدی پہلے ایک امریکی نیول اسٹریٹجسٹ الفریڈ تھیب ماہن، اس نے کہا تھا کہ امریکہ ناقابل تسخیر ملک ہے۔ وجہ امریکہ دو سمندروں کی وجہ سے محفوظ ایک ایسی سرزمین ہے جس پر براہ راست حملہ تقریباً ناممکن ہے، جس نے اس صدی کے آغاز میں اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا اس کا۔ مگر امریکہ کے بہت بڑے صدر جو ان کے بڑے ویژنری رہنما بھی تھے، ابراہم لنکن، انہوں نے 1838 میں کہا تھا کہ اگر کبھی ہم پر تباہی آئے گی تو وہ باہر سے نہیں آئے گی۔ وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کی جغرافی کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا ہمارے ہاں تباہی اپنے اندر سے ابھرے گی۔ اگر بربادی ہمارا مقدر بنی تو ہم خود اس کے مصنف ہوں گے، ابراہم لنکن نے کہا تھا 19ویں صدی میں۔ آج جب ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں، ٹریڈ وارز وغیرہ کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے اکنامک آئسولیشن، ٹریڈ ایک سمجھے کیوس اور اندرونی تقسیم کو اور گہرا کیا ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایڈمرل ماہن اور ابراہم لنکن کی پرانی باتیں محض تاریخی نہیں ہیں یا تاریخ کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ امریکہ کے حال کا آئینہ بن چکی ہیں۔ ہمارا یہ تجزیہ کیسا لگا، اس پر اپنے کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔